یہ کہانی صرف ایک سلطان کی نہیں بلکہ یہ کہانی ایمان، غیرت اور قربانی کی ہے، جہاں تلوار صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے پرچم کے لیے اٹھائی گئی۔ مگر آج ہر فین کے دل میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا کورلس عثمان کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا وہ سلطنت کہ جو عثمان نے خون اور یقین سے قائم کی اب اپنی آخری منزل کے قریب ہے؟ کورلس عثمان نے پچھلے چند سالوں میں صرف ایک ڈرامہ نہیں دیا بلکہ ایک تحرک پیدا کیا جس نے مسلمانوں کو اپنی تاریخ پر فخر کرنا سکھایا۔ لیکن ہر عظیم داستان کی طرح عثمان بے کی کہانی بھی اب اپنی منزل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ عثمان بے کا مقصد صرف ایک قبیلے کو مضبوط بنانا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سلطنت قائم کرنا تھا جو عدل، علم اور ایمان کی بنیاد پر کھڑی ہو۔ اس نے دوستوں کی غداری، دشمنوں کے فریب اور جنگوں کے درمیان بھی ایمان کا پرچم بلند رکھا، اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جس نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو عظیم عثمانی سلطنت میں بدل دیا۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ کورلس عثمان کا آخری سیزن ہے۔ ڈائریکٹر محمد بزداق نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عثمان کا مشن ایک سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا اور وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے، یعنی کہانی اب اس موڑ پر آ گئی ہے کہ جہاں عثمان بے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہے اور اگلی نسل یعنی کہ اورحان غازی اس سلطنت کو آگے بڑھاتی ہے۔ امکان ہے کہ اس کے بعد ایک نیا اسپن آف ڈرامہ آئے گا جس کا نام ہے اورحان غازی، کیونکہ عثمان کے بعد سلطنت کا دور صرف جنگوں کا دور نہیں تھا بلکہ علم، عدل اور ترقی کا بھی تھا۔ اورحان غازی نے اپنے والد کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اس نے پہلی عثمانی درسگاہ قائم کی اور سلطنت کو یورپ تک پھیلا دیا۔ اگر پروڈیوسرز نے یہی لاہ عمل جاری رکھا تو یہ کہانی عثمان سے اورحان تک کا ایک تاریخی اور جذباتی سفر بن جائے گی، اور یہ کورلس عثمان کے فینس کے لیے صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک احساس، ایک جذبہ اور ایک یاد ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو شاید آنکھیں نم ہوں مگر دل فخر سے کہے گا کہ عثمان صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک مثال ہے ایمان اور ہمت کی۔ کورلس عثمان کا سفر چاہے ختم ہو جائے مگر اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ اگر جذبہ سچا ہو تو قبیلہ بھی سلطنت بن سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے میں آپ کا پسندیدہ لمحہ کون سا تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔